السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے پیارے صحابی جن کی آمد پر سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود چادر عنایت فرمائی کہ اس پہ بیٹھ جائیے۔ ایسے صحابی رسول جو محبوب کی بارگاہ میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوتے ہیں تو ان سے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے صحابی رسول جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں رک کر شاہانہ لباس پہن کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ایسے صحابی رسول ہیں جو اپنے غلام کو بھیجتے ہیں گھوڑا خرید کر لے آؤ، وہ 300 درہم میں خرید کر لے آتا ہے، لیکن یہ جا کر اس کو واپس کرتے ہیں 300 میں، اور وہی گھوڑا 800 میں خریدتے ہیں۔ کیا وجوہات تھیں؟ کون سے صحابی ہیں؟ آئیے انشاءاللہ ان کے متعلق مزید سبق پڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سن 9 یا 10 ہجری کا یہ مبارک سال تھا اور ماہ رمضان المبارک کے ایام تھے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ یمن سے 150 افراد پر مشتمل ایک قافلہ مسجد نبوی شریف کے قریب آ کے رکتا ہے۔ ان کے جو لیڈر سربراہ ہیں، سالار ہیں، خوبصورت اور خوبصیرت شخص، اور قد مبارک آپ کا اتنا کہ اگر کھڑے ہوں تو اونٹ کی کوہان تک آپ کا جا پہنچے، اور جوتے مبارک کم از کم 1.5 فٹ اتنی لمبائی۔ یہ خوبرو خوبصورت شخصیت مسجد نبی شریف کے قریب اپنی سواری کو روک کر اپنے سامان سے ایک خوبصورت سا لباس نکالتے ہیں، شاہانہ سا، اور اسے زیب تن کرتے ہیں۔ مسجد نبی شریف کی طرف چل پڑے۔ مسجد نبی شریف میں جب پہنچتے ہیں تو لوگ ان کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اس وقت لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطاب فرما رہے تھے اور صحابہ کرام سن رہے تھے۔ جب بار بار لوگوں نے دیکھا تو اس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے آنے سے پہلے میرا تذکرہ ہو رہا تھا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کو بتایا، جی ہاں، ہمیں ہمارے سونے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی اس دروازہ سے یمن کا سب سے بہترین شخص داخل ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی مبارک زبان سے میرا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر آپ کو اپنی مبارک چادر عنایت فرمائی کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، قربان جاؤں محبوب کی اداؤں پر اور قربان جاؤں عاشقوں کے بھی اداؤں پر۔ اب محبوب نے چادر عنایت فرمائی اور یہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ چادر پہلے چومی، پھر یوں چہرے پہ لگائی اور یوں محبوب کی بارگاہ میں عرض پیش کر دی کہ سونا اسے آپ اپنے پاس رکھیے، میں اس قابل نہیں ہوں، بلکہ یوں دعا کی کہ محبوب آپ نے میری عزت افزائی کی ہے، اللہ آپ کی عزت اکرام میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا جب کسی بھی قبیلے کا کوئی معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کو عزت دیا کرو جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ سامعین محترم، یہ تھے حضرت جریر، ان کے والد نام عبداللہ ہے، یہ یمن کے رہنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، حتیٰ کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہیں، ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اور کتنے معاملہ فہم تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ سونا جب بھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو گر جاتا ہوں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ مولا اس کو پختگی عطا فرما، اس کو ہدایت یافتہ بنا، اس کو ہدایت دینے والا بنا۔ فرماتے اس کے بعد میں کبھی بھی گھوڑے سے گرا نہیں، کسی سواری سے گرا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کسی کی ہوا خارج ہو گئی
تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی ہوا خارج ہوئی جائے اور وضو کر کے آئے، چونکہ یہ ایک راز کھل جانا تھا۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب ہوئے اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ سونا آپ ہم سب کو حکم دے دیں کہ آپ سب جائیں وضو کر کے آئیں، اس سے ہمیں دوبارہ وضو کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور جس ساتھی کا وضو ٹوٹا ہوگا اس کی عزت بچ جائے گی، راز فاش نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں، جو محبوب کے در پہ آ جائے پھر کتنی عزتیں ملتی ہیں۔ یہی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر گھوڑا خرید کر لے آ، کوئی میں نے اپنی سواری کے لیے رکھنا ہے۔ غلام جاتا ہے اور جا کر 300 درہم کے اندر ایک گھوڑا خرید کر لے آیا۔ جب آپ کے پاس پہنچا، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کدھر ہے؟ یہ 300 کا تو نہیں ہے، یہ تو 400 درہم کا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مالک موجود ہے، بازار کے اندر گئے، پہنچے، بات چیت ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا گھوڑا تو مہنگا ہے، سستے داموں کیوں بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب گھوڑا خریدیے، آپ کو پسند آیا۔ فرمایا نہیں 400 درہم دو۔ پھر اس کے اوپر بیٹھے سواری کرنے لگے، فرمانے لگے یہ 400 کا بھی نہیں، یہ 500-600 درہم کا ہے، اور فرمایا میں تو اس کے 800 درہم دوں گا۔ قربان جاؤں، یہ مسلمانوں کا سنہری دور ہے، یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ تربیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو 800 درہم میں دوں گا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا یا تو تیرا گھوڑا چوری کا ہے یا تجھے کوئی مجبوری ہے۔ اس نے کہا صاحب چوری کا نہیں ہے، میری مجبوری ہے، میں اس لیے بیچ رہا ہوں۔ فرمایا میں مجبوری خریدنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنی سواری خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تربیت ہے۔ اور ساتھ ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دی۔ کہنے لگے کہ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان الفاظ میں کی ہے کہ میں مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا، کبھی بھی اس کو نقصان پہنچانے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ کاش آج ہم بھی یہ سوچ اور سمجھ لیں، مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے ہماری ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز کے اندر جناب 2 نمبری ہے۔ کاش ہمیں بھی اس چیز پر کچھ تھوڑا سا غور و فکر کرنا آ جاتا۔ سامعین محترم، یہ فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے بیعت کی ہے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 51 ہجری کے اندر جو ہے وہ مثال فرما گئے، اور آپ سے تقریباً 100 حدیث مبارکہ مروی ہیں، اور ان میں سے 8 حدیث مبارکہ ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں، بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقدس سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔